in the way of God، مگر زیادہ امکان یہ ہے کہ ہماری خود غرضی، ہمارا وجود، ہمارا جو ہے ذاتی پوزیشن کی خواہشات جو ہیں وہ ہمیں ہر نیک کام کے حصول میں اگر روکے نہیں تو دیر ضرور کرا دیتی ہیں۔ اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہر چیز سے پہلے آپ کو انشاءاللہ اور خدا سے مدد ضرور مانگ لینی چاہیے، سو دیٹ ہی بیکمز اے پارٹ آف یور پرسن، اور آپ کو ہمت بھی دیتا رہے، توفیق بھی دیتا رہے۔ اس لیے بغیر توفیق زندگی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور قرآن حکیم میں جو ہے وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، کہ سب توفیق اللہ کی طرف سے ہے، اور سب سے بڑی تسبیح اس کام میں جو ممد و معاون ہے، اور وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کا مطلب یہ ہے نہ میری قوت نہ میرا کوئی ارادہ، جو کچھ ہے میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اس تسبیح کی وجہ سے آپ کی کارکردگی بالکل چینلائزڈ ہو جائے گی، اور جو کام اللہ آپ سے لینا چاہتا ہے وہ لے گا، اور جو نہیں لینا چاہتا وہ ڈیلے یا خاتمے کی طرف بڑھ جائے گا۔ Dimensions of time to be explained from Quranic verses. خادم آزاد، جیسے میں نے ابھی آپ سے پہلے کہا تھا کہ خدا کے ہاں وقت ایک تخلیق ہے، اور جو ڈائمینشنز قرآن میں پیدا ہوئی ہیں نہ پہلے کسی فلسفے کے احاطہ میں نہیں آئیں۔ حضرت عزیر کے واقعہ میں اگر آپ دیکھیں تو وقت کو ایسے معنی میں قرآن استعمال کرتا ہے کہ وقت کوئی آسیب نہیں رہتا، بلکہ ایک معمولی سی تخلیق تاثر ہے۔ مگر سب سے بڑھ کے جیسے اقبال نے کوٹ کیا تھا اپنے لیکچر میں کہ لا تسب دہر انا دہر، کہ وقت برا کو برا مت کو، وقت میں ہوں۔ خادم حضرات، اس کی ایکسپلینیشن بڑی سمپل ہے کہ فرض کیجئے اگر آپ کے اوپر کوئی برا لمحہ آ گیا اور آپ نے کہا کہ یہ وقت تو بہت برا ہے، تو دراصل آپ نے وقت کو برا نہیں کہا، اس حدیث کی روح سے آپ نے خدا کی پلاننگ کو برا کہا، کیونکہ یہ شروع سے چلتے ہوئے تمام آثار جو اللہ نے یہ وقت بنایا، اللہ نے آپ پہ اچھے برے وقت تلک الایام نداولها بین الناس، ہم نے لوگوں پر ایک جیسے دن نہیں رہنے دیے۔ تو آبویسلی کہ آپ جب کسی برے وقت کو برا کہو گے، وہ جو خدا نے آپ کے نصیب میں رکھا ہوا ہے، تو اس پہ ہمارے شیخ عبدالقادر جیلانی کا بہت بڑا قول ہے کہ تقدیر کو آنے دو، جو کوئی وقت ہے تاکہ اس کو گزر جائے آپ کی طرف سے۔ ریزسٹنس سے یا کسی سے اس سے فائدہ نہیں ہوگا آپ کو، مگر دعا ایکسیپشن ہے تقدیر میں، صرف دعا تک۔ دعا جو ہے ایک ایسی ایکسیپشن ہے کہ جو موت کو زندگی میں بدل سکتی ہے، جو آپ کی زندگی بڑھا سکتی ہے، آپ کا مال بڑھا سکتی ہے، آپ کا امن و چین بنا سکتی ہے۔ دعا پرٹیکولر ایز اے پرسنل ریلیشن شپ ود گاڈ، اور اس سے پہلے بھی، دعا سے پہلے بھی اگر آپ بے مروتی نہ برتو اور اللہ کے ساتھ ایک یاد کا سلسلہ جاری رکھو، تو پھر امکان موجود ہے کہ آپ یو بیکم انڈر دی بیسک کنٹرول آف گاڈ، سے ریموٹ سے نکل کر کلوزر کنٹرول میں آپ آ جاتے ہو، اور خدا آپ پر نگرانی رکھتا ہے۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جیسے خدا نے یہ کہا کہ تمام ذی حیات کا رزق مجھ پر، ویسے یہ بھی کہا ما من دابۃ فی الارض الا هو آخذ بناصیتها، زمین پہ ایسا کوئی ذی حیات نہیں جس کا ماتھے کا یعنی فور برین کا کنٹرول میرے پاس نہ ہو۔ تو یہ دو کنٹرول اتنے کمپلیٹ ہیں کہ اگر خدا سے پہلے سے دوستی اور شناسائی رہے تو زندگی بھر آرام سے گزر جائے گی، پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں پیش آئے گا۔ مگر اگر ایک سکیم جو وہ بنا بیٹھا ہے اور ایک سکیم جو آپ اپنے بارے میں بنا رہے ہو، جتنا اختلاف ان سکیمز میں ہوگا اتنی کوفت ہوگی۔ So try to agree as early as possible with your creator and with your lover and with your most graceful God۔ خدا آپ سے بہت محبت رکھتا ہے، مجھے اتنا پتہ ہے، بہت محبت رکھتا ہے۔ اس نے اپنی ججمنٹ اور علم کو چیلنج میں ڈال دیا تھا جب شیطان کو جا کے ان کو بہکا دے۔ اس نے تو اپنی یعنی چوائس کو چیلنج میں ڈال دیا۔ افسوس یہ ہے کہ ہم اس سے وفا نہیں کرتے، پوری نالائکی ہماری ہے۔ وہ تو ہر وقت تیار ہے،
اگر آپ کو ادروائز فلموں میں ایلین ماسٹر نظر آ جائے تو آپ پاگل ہو جاؤ گے، مگر جو اصلی ماسٹر ہے اس کی طرف جا ہی نہیں. ہی از ناٹ ایلین ٹو یو، ہی از ناٹ ایلین، آپ اس کے ہو، وہ آپ کا ہے. اس لیے خدا سے احتراز نہ برت. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا بٹھا کے عرش پر رکھا ہے تو نے آواز، بٹھا کے عرش پر رکھا ہے تو نے آواز. خدائی کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے، ہے کے ذات ہے. خدائی کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے. خدا بندوں سے بھاگتا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹتا، آپ پیچھے ہٹتے ہو. آپ کا خلوص ادھورا ہے، آپ کی تمنائیں جو ہے نا بس لمحاتی ہیں. یو وش فار ہم، آئی نو یو وش فار ہم. اگر بتیاں جلا کے 2-4 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ کے آپ کرتے ہو. یو آر ناٹ ویری سنسیئر اباؤٹ اٹ. ریمائنڈ یور سیلف کہ یہ آپ کسی کے واقعی صبح دوپہر شام کے بندے ہو. ایک وقت نہیں چنتے، ایک گھنٹہ نہیں چنتے، ایک پل نہیں چنتے اس کی غلامی کے لیے. یو آر کریٹ. بڑا فرق ہوتا ہے غلام میں اور بندگی میں. مقام بندگی دیکھ کر نہ لوں شان خدا بندی. بڑے ناز ہوتے ہیں بندگی کے، آپ ان نازوں تک پہنچتے ہی نہیں ہو. بچوں کے ناز باپ کے ساتھ نہیں ہوتے. کتنے کتنے لاڈ آپ اپنے بچوں کے بتا، اور جو بچوں سے بھی زیادہ عزیز تر ہو وہ نہیں لاڈ کر سکتا. مگر آپ اپنا کوئی حق بھی تو رکھو نا. کہتا مجھے ایسے مانو کہ مجھ میں کوئی شریک نہیں. میں honestly telling you my whole study of the Quran and the Prophet and God is simple. میں سمجھتا ہوں کہ خدا کو لا شریک عبادت کرنا اور محمد رسول اللہ سے لا شریک محبت رکھنا، بس یہی ایمان ہے. I see nothing else. کہ اللہ کے رسول سے ایسی محبت کرو جیسے زمین پہ کسی سے نہ ہو، اور خدا کی ایسی عبادت کرو ایسی زمین و آسمان میں کسی کی نہ ہو. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون. عبادت کرنے والے کسی اور مزاج کے مالک ہوتے ہیں. اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے کون سا رنگ بہتر ہے. عبادت کرنے والے تو اپنے آپ کو ہر ممکنہ حد تک اس کے رنگ میں رنگنے کے شوق رکھتے ہیں. اگر ہے تو چلے جاؤ، نہیں تو سب سے آسان طریقہ نہ اس کو تنگ کرو، نہ اپنے آپ کو ایتھیسٹ ہو کے وقت گزارو، مر جاؤ اور خاک میں مل جاؤ. اللہ اللہ اس کو آپ سے یہ کوئی نہیں ہے چلے عقل دے کے وہ فارغ ہو چکا. بڑی محبت کر بیٹھا کو عقل دے کے. انہ کان ظلوما جہولا. پتہ ہے آپ کو وہ تو کہتا یہ ہے تو میں دے بیٹھا ہوں، تم غلط سمجھتے ہو اس کو. ظالم تم ہو، جاہل تم ہو، سچ کو تم نہیں پہچانتے. تمہیں نہیں سمجھ آئی اس وقت کہ جب میں عقل دے رہا تھا تم نے احتجاج کیوں نہ کیا. کہہ دیتے نا اور زمین و آسمان کی طرح کہ ہم بغیر کسی انعام کے بھی اطاعت قبول کرتے ہیں. تم نے تو دولت مانگی، انعام مانگا، عقل مانگی، سیادت مانگی، قیادت مانگی، اب جواب بھی دو. تھوڑا بہت تو واپس جاؤ نا. مطلب انسانی زندگی کا انجام کیا ہے؟ سمپل ہے. انسانی زندگی کا انجام زندگی کو چھوڑنا ہے اور اس دنیا سے نکلنا ہے. اور یہ جو مستقر و متاع الہی، جب قرآن حکیم نے بندے کو اتارا تو اس وقت انجام بتا دیا تھا اور بالکل صاف صاف کہہ دیا کہ نیچے اترو کچھ دیر. مستقر و متاع الہی، کچھ دیر تم یہاں ٹھہرو گے پھر میں تمہیں واپس لے جاؤں گا. یہ دس ناٹ دی فرسٹ ٹائم وی آر آؤٹ. یعنی یوم الست سے لے کر اب تک ہم نے 4 بدن بدلے ہیں. یہ ٹھیک کہتا ہے. ابھی تو آپ کے سائنسدان بھی کہنا شروع ہو گئے. ایلن مسک جیسے بندے کہہ رہے ہیں کہ وی آر سیمولیشنز. ہم ایک جگہ سیمولیٹ ہوئے، پھر دوسری جگہ ہوئے، پھر تیسری جگہ ہوئے. یہ سلسلہ آگے جائے گا. آپ دیکھو کہ خدا کہتا ہے میں جہنم میں ان کو عذاب کا عادی نہیں ہونے دوں گا، روز ان کے بدن بدل دوں گا. ہمارا ایک بدن نہیں ہے. ہم بھی ٹرانسفارمر تھے، شیطان ٹرانسفارمر تھا، فرشتے ٹرانسفارمر تھے. ہم سے ایک چیز لے لی گئی ہے. یہ ہم 3 اسماء گرامی اللہ کے، مرید، قدیر، متکلم، یہ تینوں اس کے پاس. ہمارے پاس تینوں تھے، ہم سے وہ طاقت لے لی گئی ہے. قدیر ہم نہیں رہے،
اب اس چکر سے نکلیں گے تو ہماری قدرتیں واپس آؤں گی. کبھی آپ ایکسائٹ ہی نہیں ہوتے کہ آپ نے آگے جا کے کیا کرنا ہے. آپ اس دنیا کے ارد گرد پروگرام بنا کے ختم ہو جاتے ہیں. آئی ونڈر سے بھائی میں تو کہتا ہوں جیسے اقبال نے کہا نا, اقبال ڈیل اچھے کر کے گیا ویسے شروع تو نہ کہ گفتند جہان ماں آیا وہ تمہیں سازت. پوچھا گیا کیا اقبال میرا جہاں تجھے اچھا لگتا ہے؟ گفتم کے نمی ساز. میں نے کہا مجھے تو نہیں اچھا لگتا یہ بھونڈا سا واہیات سا. تو کہا گفتند کے برہم زن, کہا گیا کہ اس کو تباہ کر, برباد کر اور اپنے لیے اپنی مرضی کا جہان تخلیق کر لیں. اور خواتین, ابھی کالی میں پڑھ رہا تھا, آپ میں تو بہت چینجز آئیں گے ماشاءاللہ آفٹر اگلے جہاں گزر کے بارڈر کراس کر کے, تو آپ کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے. بشرطے کہ دا فرسٹ ایور تھنگ از کہ ہم وہ پاسپورٹ حاصل کر لیں جو اگلی یوٹوپیا کا ہے. اگر آپ غور کرو تو یہ بدن جنت کے قابل نہیں. میں ورچولی یہ نہیں کہتا کہ اخلاقاً نہیں, یہ بدن وہاں نہیں چل سکتا, اس کو چینج ہونا. یہ بدن اس زمین کے مطابق بنایا گیا, زمین و آسمان کے مطابق بنا. یہ سورج اس زمین کے مطابق بنا ہے, یہ چاند اس زمین کا, ماحول اس زمین کا. اس کے سورسز اب ختم ہو رہے ہیں. ٹوڈے اور ٹمورو یو آر سیف. 345 سال کے لیے شاید آپ کو کوئی امیجیٹ ڈینجر شاید فنا کا نہیں ہے, الٹیمیٹ ڈیتھ کا نہیں ہے. بٹ ناؤ دس از بینگ کنفرمڈ ایوری وے کہ زیادہ سے زیادہ اس دنیا کی عمر 345 برس رہ گئی ہے. حضرت دانیال کی عذر سے بھی اور اس طرف سے بھی. اب ہمیں تو نہیں نا پرواہ, ہم نے 345 سال نہیں رہنا, مگر یقیناً ایک وقت وہ آ رہا ہے کہ اس دنیا کے سورسز ختم ہو رہے ہیں, پانی ختم ہو رہا ہے, روشنی ختم ہو رہی ہے, ہمارے ستارے گم ہونے والے ہیں, ہمارے چاند بجھنے والا ہے, اذا الشمس کورت, یہ سورج بے داغ ہونے والا ہے. Obviously we are not here to live eternally. So اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہا قُلْ نَعْبَتُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تھوڑی دیر ٹھہرو, اس میں فائدہ ہے, اور کبھی بھی اپنی تیاری نہ بھولو, بیگ فل رکھا کرو ساتھ ہے جی. اور یہ مت بھولو, اگر آپ کو یہ یاد رہے کہ آپ نے الٹیمیٹلی اس زمین کو چھوڑنا ہے, آپ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. یہ جو آج کا سب سے بڑا فتنہ ہے, particularly while being in the premises of this college, which I told you before, کہ یہ انکوائری کی ایک ایسی سینس پیدا کرتا ہے. یہ کالج, اس میں اتنے متضاد نظریات کی انکوائری ہوتی ہے کہ فائنلی اگر میرے جیسا ایک شخص لڑ جھگڑ کر کسی شناخت کے پہلو کو پا گیا ہے, تو یقیناً اس قسم کے کالج جو سائنٹیفک انکوائری کی بھی پروموٹ کرتے ہیں اور ریلیجس بھی, تو وہ یقیناً اپنے کسی نہ کسی مقصد تک پہنچنے تک کامیاب ہو جاتے ہیں. میں اللہ کے وسعت. اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ 60 کی دہائی میں کس طرح سے مختلف نظریات خدا کے تصور کے مقابل کھڑے تھے. آج 21ویں صدی میں کون سا ایسا نظریہ ہے جو تصور خدا کے مقابل کھڑا ہے, جسے جاننے کے بعد ہم اسے کام کر سکتے ہیں؟ آج کے کرنٹ ٹائم میں کون سا نظریہ ہے جو کہ خدا کی قائم ہونے پر سب سے زیادہ مقبول ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ آج کے عالم کوئی نہیں ہے. جب عالم نہیں ہوئیں گے تو پھر خدا کا وجود بھی اس طرح علمی حیثیت سے ثابت نہیں ہو سکے گا. آج کل زیادہ میں کچھ آپ کو بڑے نیکڈ معاہدات بتاتا ہوں کہ انسان کہتا ہے کہ اللہ اگر میرے جرائم سے راضی ہو جائے یا مطمئن ہو جائے. ویسٹ کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر اللہ میرے جرائم سے اتفاق کر لے, میرے گناہوں سے تمام بین اٹھا لے, میری شراب سے اٹھا لے, میرے گیزم سے اٹھا لے, میرے سیکشول یعنی جو جتنے بھی گناہ ان سے اٹھا لے, مجھے چوری چکاری کرنے, تو پھر میں اللہ کو ماننے پہ راضی ہوں.
یعنی حیرانی کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا انسان یہ سودا کرنا چاہ رہا ہے کہ اللہ میں ٹھیک ہے تجھے مان لیتا ہوں، بس شرط ہے کہ مجھے ان سارے حقائق کی جو جرائم کی مجھے اجازت دے دے۔ اب اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی طبقے پہ زیادہ برا اثر جا رہا ہے اس انکوائری کا، یہ جو ایٹیچیوڈ ہے، ایتھیزم کا زیادہ برا اثر جو ہے وہ اب مذہبی کے طبقے پہ جا۔ بدقسمتی سے پچھلے کوئی 500-700 سال سے مذہبی طبقے کے بہت سارے اکثر لوگوں نے علمی تشخص میں ترقی نہیں کی، and they are not able to answer the inquiries coming from the west۔ ان کی زبان وقت کے ساتھ ساتھ بدتمیزانہ، تند و تیز اور خارجیانہ ہوتی جا رہی ہے، اور ہمارے علماء جواب نہ ہونے کی وجہ سے متشدد اور مار پیٹ سے اور اس کی وجہ سے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی مغرب کو کہنے کی واٹ از دی سافٹ امیج، اسلام اور کے سوا خدا کے سوا بھی کسی کا سافٹ امیج ہو سکتا ہے، اور کو ہمارے پروفٹ کے سوا بھی کوئی سافٹ امیج ہو سکتا ہے، مگر وائی وی آر بینگ فورس ٹو پریزنٹ اے سافٹ امیج؟ ہم تو پیدا ہی سافٹنس میں ہوتے ہیں، کلمے سے ہوتے ہیں، ہم خدا کی رحمت سے پیدا ہوتے ہیں، اسی رحمت کا سب سے بڑا فضول اور واہیات کمپلیکس یہ ہے کہ میں اگلے سے منت کرتا پھروں کہ مجھے سافٹ امیج میں رکھو۔ یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ وہ باربرس سی احمقانہ ریلیجن جو ادھر جاری ہیں، جو ہر چیز میں شیطان کی بھی پرستش ہو رہی ہے، سیٹنزم بھی مانا، یہ ایک نیا فرقہ پیدا ہو گیا ہے، اور ہر جگہ خباثت کی عروج ہیں، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ سافٹ امیج پیدا کرو، اور تھوڑی بہت اگر حیا باقی ہے تو اسی مذہب میں باقی ہے۔ I know by my personal experiences کہ جہاں وہاں یورپ میں ایسے ساحل اور ایسے معاشرے دیکھے ہیں کہ جو اول و آخر اتنی نیوڈیٹی کی حالت میں رہتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار ان کے بوڑھوں کو بھی نہیں عقل آتی، ان کی بوڑھیوں کو بھی نہیں آتی، ان کے بچوں کو بھی نہیں آتی، ان کے جوانوں کو بھی نہیں آتی۔ جب من حیث القوم اگر کوئی امت یا کوئی قوم اگر ایک غلطی کا شکار ہو جائے یا اسے ماننے پہ آمادہ ہو یا اسے قانوناً جائز کر دیں، آپ خود سوچو کہ ہمیں اور ان میں کتنا فرق ہے۔ ہم تو مر جائیں گے تو قبر تک حکومت کے علاوہ بھی تو خدا ہم پہ حکمران رہے گا نا، خالی حکومت تو نہیں نا ہمارے حالات بدل سکتی۔ مسلمان صرف وہی ہے جو اپنی کوسچنیبلٹی کو لاسٹ اتھارٹی اللہ کو سمجھتا ہے۔ ہر مسلمان عورت، ہر مسلمان مرد، اس کا ایمان کبھی خراب نہیں ہوتا اگر وہ پروردگار عالم کو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا سینٹر سمجھتا ہے۔ باقی ساری قومیں گمراہ ہو سکتی ہیں، مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم پرسنل لائف میں، تنہائی میں، غربت میں، مسافرت میں، عجلت میں، جہالت میں ہم اللہ ہی کو اکاؤنٹیبلٹی دیتے ہیں، اس لیے ہم اتنے خراب نہیں ہو سکتے۔ اور انشاءاللہ دس از وائی ان دی اینڈ وی آر کمنگ بیک انشاءاللہ۔ بہت تھوڑا وقت رہ گیا، امید ہے یہ نسل اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ سوال و جواب